بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. وائس میسج ڈاکٹر صاحب کل میں نے آپ کو وائس میسیجز کیے تھے نا. آپ نے کہا تھا کہ میں اپنا پورا نام اور ایج اور سٹی بتاؤں، تو میں نے آپ کو کل وہ بھی بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے 1 منتھ تقریباً یا 3 ہفتے پہلے آپ کی ویڈیوز دیکھیں، سورہ رحمان سننے والی اور وہ دعا والی جو آپ دعا کراتے ہیں. تو پھر میں نے عمران صادق ہے نا آپ کا بھائی، ان سے کانٹیکٹ کیا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے دعا بھی کرائی تھی اور سورہ رحمان سننے کا بھی بتایا تھا. قصیدہ بردہ شریف بھی میں نے سنا 7 دن. تو الحمدللہ جو بھی مجھ میں برائیاں تھیں نا، مجھے آئینہ دکھا اور وہ ساری برائیاں میں نے اللہ کے خوف کے لیے سب کو معاف بھی کیا ہے اللہ کے لیے، اور وہ ساری برائیوں کو دور کرنے کی میں کوشش کرنے میں پوری لگی ہوئی ہوں. جیسے مجھے لگ رہا ہے کہ جو کچھ بھی آج تک میں نے کیا ہے نا، میں نے ہی غلطی کی ہے. تو یہ تو ایک قصہ ہو گیا ایک طرف. تو ایک جو میری اندر کی جو پریشانی ہے نا، وہ بھی مطلب وہ مجھے اس کے بارے میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنی ہے. وہ بھی چلو میں آپ کو اس وائس میسیج میں ہی ڈاکٹر صاحب بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ میری شادی کو نا 22 سال ہو گئے ہیں، اور اس 22 سالوں میں نا میری امی زیادہ تر میرے ہی ساتھ آ کے رہتی ہیں. حالانکہ میرے 4 بھائی بھی ہیں، 3 بہنیں بھی ہیں، لیکن میری امی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میرے ساتھ رہیں. اور میری امی نا تھوڑی تیز دوسرے قسم کی ہے، مطلب وہ کسی کے ساتھ نا ان کی بنتی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں کے ساتھ بھی وہ بہت کم رہتی ہیں. میری 3 بہنیں میری 3 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ بھی کم رہتی ہیں. بھائی جو ہیں ان کی بھی بہویں ہیں، وہ بھی امی کی اپنی ہیں، تو ان سے بھی اس کی نہیں بنتی. میرے گھر آ جاتی ہے نا، تو پھر مجھے ہوتا ہے خوف کہ دیکھو انسان ہوں نا، کچھ زبان سے اگر نکل جائے یا یہ یا وہ، تو پھر میں وہ دل پہ لیتی ہوں کہ اب مجھے گناہ ہوگا، یہ ہوگا. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہے نا، اس کے سارے بہن بھائی جو ہے نا وہ باہر رہتے ہیں تقریباً، اور جو دوسرے ہیں وہ بھی جانے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جا کے باہر کہیں سیٹ ہوں، لندن میں اور کینیڈا میں. تو میرے ہسبینڈ 22 سال سے ہم جیسے کوشش کر رہے ہیں کہیں باہر جا کے سیٹل ہونے کی، تو وہ بھی میری امی کی وجہ سے جیسے سمجھتے ہیں ہم کہ نہیں ہو رہا. میری امی نہیں چاہتی کہ ہم باہر جائیں. اگر ہم کبھی 1 منتھ کے لیے بھی جاتے ہیں نا، تو وہ کہتی ہے کہ واپس آ جاؤ، جلدی آؤ، میں یاد کر رہی ہوں. تو میں آس پاس دیکھتی ہوں نا، تو ساری لڑکیاں ہماری بیاہ کر 20 سال کی عمر میں باہر سیٹل ہو جاتی ہیں. ہو جاتی ہیں تو ان کی امی پاکستان میں ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہتی ہیں. لیکن امی میرے بارے میں نا بالکل وہ ہیں جو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بس بہت زیادہ اتنا پیار کہ بس میں تمہارے ہی ساتھ رہوں، یہ وہ. مجھے جیسے نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں کہ میری امی جو ہے نا، مطلب وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں یہ وہ. تو پھر مجھے لگتا ہے یہ بھی شاید گناہ ہے کہ میں امی کے بارے میں یہ سوچوں کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میرا ہسبینڈ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جا کے نا کہیں سیٹل ہو جاتے ہیں بچوں کو لے کر، کہیں 2-3 سال کے لیے کسی اور ملک میں ہم چلے جاتے ہیں، امریکہ وغیرہ میں. سارے ویزے بھی لگے ہوئے ہیں میرے ہسبینڈ کے. تو پھر مجھے یہ ہوتا ہے کہ مطلب مجھے گناہ تو نہیں ہوگا کہ جیسے میری امی کہہ رہی ہے کہ میں تم لوگوں کو یاد کرتی ہوں، میں تم لوگوں کو دیکھوں، اور پھر ہم جا کے کہیں دوسرے ملک میں ہم 2-3 سال کے لیے ایسے رہیں. میری امی کی عمر بھی نا 80 پلس ہے،
تو یہ سارے وہم جو ہے نا مجھے ابھی 2-3 دن سے ہونے لگے ہیں کہ مجھے گناہ تو نہیں ہوگا یہ وہ۔ میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا ابھی 2-3 دن پہلے، امتحان میں آپ ایک نا وہ مطلب آدمی کو کہہ رہے تھے کہ اس نے آپ کو منع کیا تھا نا کہ آپ نہ جاؤ، پھر آپ کیوں گئے تھے؟ تو ابھی یہ سارا میں نے آپ کا پروگرام دیکھا نا، تو مجھے دل میں جیسے ایک وہم سا آ گیا کہ پتہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے امی کے معاملے میں۔ میں بس اس معاملے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر آپ تھوڑا مجھے جواب دے سکیں تو۔ ابھی امی کے ساتھ یہ ہے کہ امی جب آتی ہیں نا تو میری ہو جاتی ہے طبیعت خراب، جس سے میرا دل اور دماغ بھاری ہو جاتا ہے امی کے آتے ہی۔ نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ مجھے نیند آتی ہے، نہ میں کوئی کام کر سکتی ہوں، نہ ہسبینڈ سے بات کر سکتی ہوں، نہ بچوں سے۔ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، پھر کسی طرح میں امی کو نا بھائیوں کے گھر بھیجتی ہوں نا، جیسے وہ چلی جاتی ہیں تو پھر میرے کو ڈپریشن مجھے ہونے لگتا ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط کر لیا، شاید میں ایسا نہ کرتی۔ تو میری جیسی ساری لائف جو ہے نا اسی میں ہی گزر رہی ہے کہ وہ آتی ہیں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور میں جیسے خود پہ جبر کرتی ہوں کہ کوئی جواب نہ دوں، یہ نہ کروں، وہ نہ کروں، اور جب وہ چلی جاتی ہیں تو مجھے پھر ڈپریشن ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، ماں ہے، اللہ میاں مجھے گناہ دیں گے۔ اور یہ باہر والا معاملہ تو بالکل ہی الگ ہے کہ اگر ہم کہیں باہر چلے جائیں، سب مجھے کہتے ہیں کہ اگر تم باہر کہیں چلی بھی جاؤ گی نا کسی ملک میں، تو بھی یہاں پہ تمہارے 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں، ان کے بھی بچے بہو ہیں، سب خاندان ہے پورا۔ تم ایسے نہ سوچو۔ ابھی میں نے یہ آپ کا امتحان والا جو پروگرام دیکھا ہے نا تو پھر میں ڈر گئی ہوں۔ آپ مجھے پلیز جواب دے دیں اس بات کا تھوڑا سا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، عمران بھائی نے مجھے بہت اچھا گائیڈ کیا۔ یہ 3 ہفتے سے میرے دل میں جو بھی مطلب بات تھی، سوال تھی، میں نے عمران بھائی سے شیئر کیا۔ تو بس بات یہ تھی کہ جو میں نے امتحان والا پروگرام دیکھا نا اس میں تھوڑا ڈر گئی، تو مجھے لگا کہ آپ مشاہدے سے باتیں سمجھا دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے امی والا جو مسئلہ ہے نا وہ اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ اگر میں کہیں باہر جاؤں، امریکہ جاؤں میں اپنے بچوں اور ہسبینڈ کے ساتھ، تو یہ میرے گناہ میں تو نہیں آئے گا کہ میں امی کا مطلب دل دکھایا یا کچھ۔ یہ باتیں مجھے بہت بس تنگ کرنے لگی ہیں۔ باقی مجھ میں جو جتنی بھی مجھ میں برائیاں تھیں نا، بچپن سے لے کے اب تک بہت گناہ گار۔ مجھے تو آپ سے بات کرنے میں بھی شرم آ رہی تھی، میری آواز ہی کل کانپ رہی تھی بالکل، کہ اتنے میرے گناہ ہیں اور مجھے احساس بھی نہیں تھا۔ وہ تو مجھے جب میں نے سورہ رحمان سنی نا اس کے بعد مجھ پہ کرم ہوا کہ میں پڑوسیوں سے کتنا مطلب بدتمیزی سے پیش آتی تھی، میں نہیں دیتی تھی، کوئی کچھ مانگتا تھا تو میں نہیں دیتی تھی، جھڑکتی تھی، دروازوں کو بند رکھ کے بس اپنے ہی نمازوں اور تسبیحوں میں کھوئی ہوئی تھی میں۔ ابھی میں نہ کوئی تسبیح پڑھ رہی ہوں نہ کچھ، بس میں سب سے اچھا پڑوسیوں سے سارا مطلب جو ہے نا میں ان کے ساتھ بالکل صحیح ہو گئی ہوں۔ اب بالکل میرا دل مطمئن ہو گیا اس بات میں۔ بس یہ امی والی جو بات ہے نا وہ مجھے ایک بہت پریشان کر رہی ہے، تو آپ مجھے وہ پلیز بتا دیں۔ بہت زیادہ کرتی تھی، پر اس کے بعد میں تسبیحہ میں بہت زیادہ کرتی تھی، پر اس کے بعد میں بچوں سے اچھا نہیں پیش آتی تھی، پڑوسیوں سے اچھا نہیں پیش آتی تھی میں۔ علم بس یہی ہوتا تھا کہ میں بس اپنی عبادتوں میں، اپنی پاکائی میں، القرآن پاکائی صفائی کا بھی مجھے بہت وسوسہ ہوتا تھا، یہ کپڑے پاک نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں۔ خلق سارا دن میں اس وسوسوں میں ہوتی تھی، اپنے آپ کو صاف پاک رکھنے میں الإنسان اور مطلب عبادتوں میں لگی ہوتی تھی۔ لیکن اب عمران بھائی نے علمه منع کیا ہے تو میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہی۔ بس یہ میں پڑھتی ہوں کہ گھر آتے جو سلام کرتے ہیں نا، گھر میں انٹر ہوتے جو سلام کرتے ہیں، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو الشمس یہ میری عادت ہو گئی ہے، یہ میں پڑھ رہی ہوں۔ والقمر تو شاید یہ مجھے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یا یہ بھی مجھے فی الحال چھوڑ دینا چاہیے؟ 2 سال پہلے میرا تھائرائڈ کا آپریشن بھی ہوا تھا، والنجم اس کے بعد بھی نا مجھے گلے میں والشجر تکلیف رہتی تھی اور وہم وسوسے ہوتے تھے۔ تو عمران بھائی نے جو مجھے 3 الزمان ہفتے پہلے دعا کی اور مجھے سورہ رحمان کا بتایا اور مجھے یہ ساری چیزیں سمجھائیں کہ آپ پڑھنا بند کر دیں اور انسانوں کے ساتھ اچھا، اللہ کی مخلوق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ تو اب الحمدللہ
الحمدللہ اسی ہفتے نا میرا تھائرائڈ کا درد بالکل ختم ہو گیا۔ ابھی مجھے کوئی درد نہیں ہے۔ بس یہ وہ جو میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی نا کہ وہ ماچس کی ڈبیا میں ایک کیڑا رکھ دیتے ہیں، تو مجھے وہ خوف جو ہے نا، ابھی مجھے وہ خوف ستا رہا ہے کہ یہ نہ کروں تو یہ نہ ہو جائے، وہ نہ کروں تو وہ نہ ہو جائے۔ اسی خوف کی وجہ سے اب یہ امتحان والا جو آپ کا پروگرام دیکھ لیا، اسی وجہ سے میں نے نا آپ سے کانٹیکٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب، ورنہ میں عمران بھائی کی دعاؤں سے بہت مطمئن تھی۔ بس یہ ایک سوال جو ہے نا، وہ اس کا مجھے آپ بتا دیں۔ اور یہ عمران بھائی نے جس دن سے مجھ سے بات کی ہے نا، سمجھو آپ 4 ہفتے ہو گئے ہیں یا 3 ہفتے ہو گئے ہیں، میں نے ایک دن بھی بلڈ پریشر کی دوا نہیں کھائی جو میں سالوں سے کھا رہی تھی، ایک دن بھی میں نے نہیں کھائی ہے بلڈ پریشر کی دوا۔ اور الحمدللہ میں نے نہ بچوں پہ غصہ کیا ہے، نہ شوہر پہ غصہ کیا ہے، نہ پڑوسیوں پہ غصہ کیا ہے۔ جو چیز بھی کوئی مانگنے آتا ہے نا تو میں خوش ہوتی ہوں، اور دروازے سارے دن جو میں پہلے بند رکھتی تھی نا، میں کھلے رکھتی ہوں کہ کوئی آئے، کسی کو کوئی کام پڑے تو میرے پاس آئے۔ سورہ رحمان کا بھی میں نے وینٹیلیٹر پہ تھا ایک ہمارا پڑوسی، اس کو میں نے بتایا، اس کو شفا مل گئی۔ ابھی بھی کوئی رات مجھے پتہ چلا ہے 5 دن سے کوئی وینٹیلیٹر پہ ہے، تو اس کو بھی میں نے وہ سورہ رحمان سننے کے لیے بولا ہے۔ اور میں نے بہت سے لوگوں کے میں دعا بھی ڈاکٹر صاحب کروا رہی ہوں، اور الحمدللہ یہ جو بس ہے، اس بس میں بہت خوش ہوں۔ بس یہ امی والی بات جو ہے نا، وہ میری کوئی حل کر دے کہ امی کے آنے سے میرے جو دل دماغ بھاری ہو جاتے ہیں، اور میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، اور مجھے ڈپریشن، بھوک نہ لگنا، نیند نہ آنا، ہنسنا بولنا سب میں بھول جاتی ہوں۔ یہ مجھے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، وہ اب بھی مجھے ہو رہا ہے۔ السلام علیکم کافی جی۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ جو ہجرت ہے نا، ملک سے باہر جانا، یہ صرف 3 حالتوں میں اجازت ہے۔ نمبر 1، یہ پیسوں کے لیے صرف جانے کی اجازت نہیں ہے، وہی اللہ یہاں ہے وہی اللہ وہاں ہے، جو رزق ہے وہ آپ کو ملنا ہے۔ ہاں، آپ سفر کر سکتے ہیں، تجارت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ مقصد نہ ہو کہ ہم وہاں سیٹل ہو جائیں گے اور ہمیں وہاں زیادہ پیسہ ملے، وہاں کی نیشنلٹی ملے، جہاں اللہ نے پیدا کیا اس کو چھوڑ دیں، نہیں۔ نمبر 1، جس طرح نبی پاک کو ہجرت کرنی پڑی اللہ کی خاطر، اگر آپ کو اللہ کے دین کی خاطر آپ کو جانا پڑ جاتا ہے کسی جگہ سے، وہاں آپ کو اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے نہیں دی جا رہی، یا کچھ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو وہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ کہ آپ جہاد پہ گئے ہیں، مر جاتے ہیں، وہاں پہ یا شہید ہو جائیں گے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے، اور اگر فتح حاصل کر لیں تو اسی ملک میں وہاں کی عورت جو اپنی خوشی سے مسلمان ہو، اس کے ساتھ شادی کر کے وہاں کی نسل وہاں بنائیں تاکہ مسلمان بنے وہاں، یہاں والوں کو نہ وہاں لے جائیں، یہ یہاں پر رہیں، نہیں تو اجڑ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ آپ تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں، وہاں کوئی علم ایسا جو آپ کے ملک میں نہیں ہے، تو آپ وہاں سے وہ علم سیکھ کے اس ارادے سے وہاں سے واپس آنے کا ارادہ لے کے آئیں گے کہ میں پھر یہاں آ کے لوگوں کو سکھاؤں گا۔ بس یہ 3 حالتوں میں ہجرت کی اجازت ہے۔ باقی اس طرح جو لوگ جاتے ہیں وہاں آگے پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن نسل اجڑ جاتی ہے۔ سارا دن میں یہی فون سنتا ہوں، میرا لڑکا اب کسی لڑکے کے ساتھ شادی کر کے یہاں رہ رہا ہے، بیٹی ہے وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، وہ دین پہ ہے ہی نہیں ہے، ننگی پھرتی ہے، شراب پیتی ہے، تو آگے پیسہ تو آ جاتا ہے، اگلی نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ سارا دن یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے میں فون سنتا ہوں، یہی کچھ کہانی ہے وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، جہاں تک رہ گئی بات آپ کی امی کی، امی آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، کسی بچے سے ماں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح آپ بھی امی سے اٹیچ ہو، صرف امی نہیں ہے، آپ دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ہو، ایک دوسرے کو اللہ نہ بناؤ۔ وہ جب آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کی طبیعت اس لیے خراب ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ شاید پڑھتی بھی ہیں اور وہ آپ سے اٹیچ بہت ہیں، لیکن آپ اب اس اٹیچمنٹ سے گھبراتے ہو، اور اصل میں آپ کے اوپر دنیا سوار ہے کہ میں جاؤں۔ 80 سال سے اس کی زیادہ عمر ہے، لیکن اس کا بہرحال کب تک اس نے بیٹھے رہنا، بعد میں روتی رہو گی۔ باقی یہ ہے کہ اگر بہرحال آپ کا خامن کہتا ہے کہ نہیں میرے ساتھ چلو، تو بہرحال پھر آپ جا سکتی ہو، لیکن وہاں جا کے اچانک خبر آئی کہ امی اداس ہو کے مہینے میں ہی مر گئی ہے بخار، اور پھر فوراً واپس بھی نہ آ سکی، تو پچھتاتی رہو گی۔ اس کی قدر کرو، اس کی خدمت کرو، پیار کرو، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اس کی وجہ سے میں پھنسی ہوئی یا نہیں پھنسی ہوئی، اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے جہاں بھی رکھا ہوا ہے، جب تک اس نے رکھنا ہے، یہ رزق یہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔ دوسرا پھر شیطانی طریقہ ہوتا ہے اللہ کی باتوں کو بھول کے
तो अपनी मनमर्जियां कर लो, आप सब ने देना है। कटावांगा छट के डर मारक पाकिस्तान में जावांगा, आज अपने मुल्क दी टिकट कटावांगा, छट के डर मारक पाकिस्तान में जावांगा। बड़े चावां नाल इत्थे आया, सोहनी गिट मिट ते घबराया, इस गल दी समझ ना आवे, ना धोती कुड़ता पाया, टाई नू अग लावांगा, चल के डर मारक पाकिस्तान में आवांगा। बड़े दिना तो लस्सी ना पीती, मेरे नाल सुनो की बीती, चावा पी पी दिल मेरा सड़िया, ना पंजाबी च गल किसे कीती, लाहौर दे नारे लावांगा, छड़ के डर मारक पाकिस्तान में जावांगा। सियालकोट दियां क्या बातां, फटियां ते गुजरन रातां, मुंडे टोलियां बन बन बैठे ते खाण पीण दियां करदे ने बातां, जाके भावे खावांगा, छड़ के डर मारक पाकिस्तान में जावांगा, अज ही अपने मुल्क दी टिकट कटावांगा, छड़ के डर मारक पाकिस्तान में जावांगा। क्या बात है वीर जी।